بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ ہماری چل رہی ہے۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور سورۃ القیامہ میں شروع کے اندر چونکہ قیامت کا ذکر ہے، بلکہ پوری سورت میں ہی قیامت اور موت کا ذکر ہے، اور پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ کے اندر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا نام ہے، تو اس لیے سورت کا نام بھی اسی نام سے موسوم کر دیا گیا، سورہ قیامہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں سے اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر آگے اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی جو انگلیوں کے پورے ہیں، جو اس کے انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ ہیں، ہم وہ بھی اس کو وہی والے واپس دیں گے، ہم یہاں تک بھی قادر ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں، اور انسان گناہ کرنے کے لیے یہ بہانہ تراشتا ہے کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، بار بار پوچھتا ہے، جس طرح کفار مکہ پوچھتے تھے یسأل ایان یوم القیامہ، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ نے پھر قیامت کا ذکر کیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، نظر ختم ہو جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا، یعنی قیامت جب آئے گی تو اس طرح کی صورتحال ہوگی، چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھیں چندیا جائیں گی، جس طرح سورۃ التکویر میں آیا اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا الوحوش حشرت، جانور بھاگتے پھریں گے، واذا العشار عطلت، یہ سارا جو تذکرہ ہے سورۃ تکویر میں یہ قیامت کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اللہ نے مختصراً قیامت کا ذکر کیا۔ آگے بھی قیامت ہی کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں 4 جملے ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی ہے، قرآن سے متعلق، قرآن کی آیتوں سے متعلق کچھ ہدایت اللہ نے دی ہیں۔ صرف 4 آیتیں ہیں، اس کے بعد دوبارہ قیامت کا ذکر۔ تو شروع کرتے ہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ادھر متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ آپ جلدی مچائیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول ان آیات کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے۔ جب جبرائیل پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی بھی جلدی جلدی کرتے تھے، اور یہ جلدی اس لیے کرتے تھے تاکہ جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے میں کچھ فرق نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں میں کچھ پڑھ دوں، مجھ سے غلطی ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ مجھ سے بھول جائیں، کہ کچھ انہوں نے کچھ بتایا تھا اور میں بھول کے کچھ اور پڑھ دوں، کچھ غلطی ہو جائے مجھ سے، یا کچھ بھول جاؤں، مجھے یاد نہ ہو سکے، پھر میں امت کو کیا بتاؤں گا۔ اور ایک یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ میں ان الفاظ کی تشریح کیا کروں گا، اس کے معنی کیا بتاؤں گا امت کو، تو یہ آپ علیہ السلام پر فکر ہوتی تھی۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ خود ایک بوجھ ہوتا تھا، ایک بڑا وزن ہوتا تھا قرآن کا، تو اللہ کے نبی پر اس کا بھی پریشر اور دباؤ ہوتا تھا۔ پھر ایک قرآن کو یاد کرنے کی بھی فکر ہوتی تھی، اور اس کو آگے بیان کرنے کی بھی فکر ہوتی تھی۔ تو یہ بہت ساری فکریں تھیں جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ علیہ السلام پر، تو اللہ کے نبی جلدی کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے کہ جو پڑھ لیں مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے یہاں پہ مسئلہ حل کر دیا،
اور اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ جلدی نہیں کیا کریں، قرآن کو پڑھا دینا، اس کو یاد کرا دینا اور اس کے مطابق عمل کروا دینا اور لوگوں کے سامنے اس کی تشریح آپ سے بیان کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم کروائیں گے آپ سے۔ اس لیے آپ جب جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموش رہیں، قرآن سنیں، اور جب وہ قرآن پڑھ کر خاموش ہو جائیں، جب وہی پوری آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے، پھر آپ قرآن پڑھیں۔ یہاں پر یہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کرنے کے لیے، قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کے واسطے سے، یعنی پڑھ تو جبرائیل رہے ہیں اور اللہ نسبت اپنی طرف پڑھ رہے ہیں، گویا کہ وہ ہماری طرف سے وکیل ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں یعنی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ قرآن کی اتباع کریں، یعنی قرآن کو خاموش ہو کر سنیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کی تشریح کروا دینا، اس قرآن کی وضاحت کروا دینا کہ اس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ اپنے نبی کو ایک ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ جلدی نہیں کیا کریں۔ اور یہ جو آیت ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب قرآن کو ہم پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، یعنی اس کو خاموش ہو کر سنو، اس کے بعد پڑھو۔ یہ آیت دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بات پر کہ نماز کے اندر جب امام قرآن پڑھے گا تو اس کے پیچھے مقتدی حضرات قرآن نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، چاہے وہ امام سورۃ الفاتحہ پڑھے یا کوئی اور سی سورت پڑھے یا کوئی قرات کرے۔ یہاں پر تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت آپ قرآن کو سنیں، اور جب قرآن پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ امت کو جا کر بتائیں۔ اور دوسری بات کہ قرآن کے اندر بھی ہے جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، فَاسْتَمِعُوا ایک لفظ ہے، فَاسْمَعُوا اس کا مطلب ہے سنو، اور فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے غور سے سننا، سننا اور غور سے سننا۔ تو اللہ قرآن ہی میں کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو آپ اس کو غور سے سنیں، آگے وَأَنصِتُوا اور خاموش رہیں۔ تو نماز کے اندر بھی جب قرآن پڑھا جائے گا تو پیچھے سب خاموش کھڑے رہیں گے، اور اس کے اوپر ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بعض لوگ نماز امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے جو بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے نبی نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، تو یہ دلیل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی گئی؟ سورہ فاتحہ تو نماز میں پڑھی جا رہی۔ صحیح بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو بہرحال پڑھی گئی، امام نے پڑھی، اور امام کی جو اقتدا کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے سنی اور دھیان سے سنی، توجہ کے ساتھ سنی۔ اگر ہم امام کے پیچھے قرات کریں گے سورہ فاتحہ تو اس سے ہر بندہ اپنی قرات کر رہا ہوگا، امام بھی اپنی قرات کر رہا ہوگا،
تو نہ فاستمعوا پر عمل ہو رہا ہے، غور سے سننے پر قرآن کو، قرآن کی آیت کہ قرآن جب پڑھا جا رہا اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا اگر آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ خاموش رہیں، غور سے سنیں، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ وَأَنصِتُوا، خاموش رہنے پر بھی عمل نہیں ہو رہا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت بعض علماء نے لکھا نماز کے علاوہ میں بھی اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت سننا واجب ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز پڑھانا، امام کی آواز باہر جائے، وہ سب سن رہے ہیں وہاں پر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی قرآن سن رہے ہیں ان کے اوپر قرآن کو سننا واجب ہے۔ اگر وہ قرآن کو نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جب پڑھی جا رہی ہو، پڑھائی جا رہی ہو، تو جہاں تک نمازی ہیں آواز صرف وہاں تک جائے، اس سے زیادہ غیر ضروری طور پر آواز آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ قرات کے اندر اتباع یہ ہے کہ ہم اس کی قرات کو سنیں اور خاموش رہیں، اور رکوع اور سجدے کی اتباع یہ ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو ہم بھی رکوع میں چلے جائیں، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بھی امام کی اقتداء اور اتباع ہے۔ تو امام، حدیث میں آیا کہ جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب امام قرات کرے گا تو سب خاموش کھڑے ہو کر سنیں گے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، یا پھر کوئی سی بھی نماز ہو۔ جب امام قرات کرے گا تو قرات امام ہی کرے گا، پیچھے سارے مقتدی امام کی تلاوت کو سنیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی خاموش ہو کر اس کو سنیں، اور جب پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر قرآن کو آپ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کی تشریح کروا دینا، اس قرآن کا مطلب بیان کروا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ کو اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل ہوتا آپ جلدی جلدی پڑھتے، بہت فکر مند ہو جاتے تھے، اور بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہو جاتے تھے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے میرے سے۔ تو یہ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ پھر آگے دوبارہ قیامت کا تذکرہ، یہ 4 جملے بیچ میں آئے، اس کے بعد دوبارہ قیامت کا ذکر آیا۔ پہلے بھی قیامت کا ذکر اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں 4 جملے اللہ کے نبی کو ہدایت۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، پیچھے سے جوڑ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جوڑ کیا ہے؟ 4 آیتیں بالکل ایک الگ مضمون، اور پیچھے کا قیامت کا تذکرہ، آگے بھی قیامت کا تذکرہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ مطلب یہ ہے، بعض علماء نے تو فرمایا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتے کرتے کوئی دوسری بات کی اور آگے دوسری بات دوبارہ شروع کر دی۔ اور بعض علماء نے اس کا ربط نکالا ہے، اس کی نسبت نکالی ہے، مناسبت نکالی ہے کہ اس کا ربط کیا ہے۔ تو ربط یہ نکالا کہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ قیامت کی چل رہی تھی، اور قیامت سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ اللہ کی قدرت کی بات چل رہی تھی، کہ اللہ اتنے قدرت والے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ انسان کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں، بلکہ انسان کے فنگر پرنٹ بھی وہی والے واپس کریں گے۔ اللہ اتنے بڑے، اتنی قدرت والے ہیں، تو اللہ کا علم بھی اتنی قدرت والا ہے، اللہ کا علم بھی اتنا ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول سے غلطی ہو سکتی تھی پڑھنے میں، یاد کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے،
لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے غلطی نہ ہونے دیں، قرآن کے اندر، نماز کے اندر آپ سے غلطی نہ ہونے دیں۔ اور یہ بات کہ اللہ کے رسول سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ سے نماز میں تسامح ہو گیا۔ تسامح یہ ہوا کہ آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے اور آپ نے سلام بھی پھیر دیا۔ تیسری رکعت میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں عصر میں، تو آپ نے تیسری رکعت میں آپ بیٹھ گئے بھولے سے، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ غالباً صحیح بخاری یا پھر صحیح مسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ نے پیچھے سے کہا ام قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھئی آج سے عصر کی نماز کی 3 رکعتیں ہوں گی، 4 نہیں ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز ہی چھوٹی ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم ہی ایسا آ گیا۔ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما قصرت وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، اور نہ میں بھولا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں نہ چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھا دی۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر یا کسی بھی معاملے میں بھول چوک اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اور بھی صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، 3 رکعت پڑھی گئی ہیں۔ پھر آپ نے 1 رکعت اور پڑھی، اس نماز کو مکمل کیا۔ تو اللہ کے رسول سے بھی بھول ہو جاتی ہے، اسی لیے امام صاحب سے کبھی نماز میں بھول ہو جائے تو امام صاحب کے اوپر بندوق لے کے اور گن لے کے کھڑے ہو جانا اور مشورے کرنا اور باتیں بنانا، تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض شیطان آ جاتا ہے، اور حدیث کے اندر آیا کہ نماز کے اندر امام سے جو غلطی ہوتی ہے، علماء نے فرمایا حدیث میں نہیں کہ وہ عموماً اس لیے ہوتی ہے، آج کل کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کی نہیں، کہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں ان نمازیوں کا کسی کا وضو صحیح نہیں ہوتا، کسی کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے اور امام نماز کے اندر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ میں یہاں پر آتا ہوں آپ حضرات سے بات کرنے کے لیے، درس قرآن کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک مطالعہ ہوتا ہے، کچھ پڑھا ہوتا ہے، کچھ پرانی باتیں ہوتی ہیں۔ جب میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بھی کچھ میرے ذہن میں ڈال دیتا ہے جو میں بالکل میری نظر سے گزری ہی نہیں ہوتی، وہ اسی وقت ذہن میں آتی ہیں، اور اس وقت ذہن میں اس لیے آتی ہیں کیونکہ آپ حضرات توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی توجہ نہ ہو تو اللہ میرے ذہن میں بھی بات نہ ڈالے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بات کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی بھی شخص کوئی بیان کر رہا ہے، مجمع کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تو کوئی ایسی بات، اچھی بات، کوئی دین کی بات اس کے ذہن میں آ گئی تو اس کو چاہیے کہ فوراً پارسل کر دے، آگے بھیج دے فوراً۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بات پہلے سے آپ کے مطالعے میں نہیں تھی، یہ ابھی اللہ نے ڈالی ہے اور مجمع کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جیسے ہی بات آئے آپ فوراً مجمع کے سامنے وہ بات کر دیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس سے پہلے کی جو باتیں تھیں وہ آپ کا اپنا مطالعہ تھا، ابھی اچانک جو بات آ گئی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا آپ فوراً مجمع کے سامنے یہ بات کر دیں۔ اور یہاں پر جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر کچھ اشکالات ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، ان باتوں کے اندر سب کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی توجہ کو اور سب کی جو سوچ اور فکر ہے اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ جو بات کرنے والا ہے اس کی دماغ میں، اس کی زبان سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی 2 جمعے پہلے کی بات ہے، شاید درس میں
ایک صاحب ہوں، نظر نہیں آ رہے، میرے پاس جمعے کے موقع پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے جو لا اقسم بیوم القیامہ شروع کے اندر جو یہ لا لگا ہوا ہے نا، اس لا کے چکر میں 2-3 سال سے پریشان تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لا اقسم بیوم القیامہ کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ میں قیامت کی قسم نہیں کھاتا، میں پریشان تھا کہ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے ایسی بات کہی کہ اللہ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا اور مجھے بالکل بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو اس لیے یہاں پر جو آپ کے اعتراضات ہیں، آپ کے اشکالات ہیں، جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ توجہ سے بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کے اشکالات بھی رفع ہوں گے، آپ کے اعتراضات کا بھی جواب انشاءاللہ آ جائے گا، آج نہیں تو اللہ کل میری زبان سے کہلوا دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توجہ سے بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کو بیان کروا دینا، پڑھوا دینا اور اس کی تشریح کروا دینا، اسے یاد کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں تک یہ ذکر ہوا، آگے جو ذکر ہے وہ پھر دوبارہ قیامت کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر قیامت کا ذکر ہوگا۔